مہنگائی کے اوپر بات کریں گے ہارون صاحب۔ اس وقت ہارون خواجہ صاحب ہیں جو کہ چیئرمین پاکستان فریڈم موومنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون خواجہ صاحب بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہارون خواجہ صاحب سے ذرا سوال جواب کر لیتے ہیں، پھر آپ سے بھی جو آپ نے نقطہ چھوڑا تھا اس میں نے آگے بات بڑھا۔ اچھا میری تو ان سے جو سوال جواب کریں میری جواب طلبی کریں۔ خواجہ صاحب 23-24 برس تک آپ نے ریسرچ کی ہے، ویسے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، گورننس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ فرمائیے کہ یہ FBR کا کوئی علاج اس نیلے آسمان کے نیچے ممکن ہے کیا؟ یہ کوئی اسے ہاتھ نہیں ڈالتا، کوئی اسے چھیڑتا نہیں ہے، کوئی اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، کوئی حل اس کا ممکن ہے؟ جنرلی اٹ از بلیوڈ کہ آدھے کے قریب پیسے یہ کھا جاتے ہیں اور آدھا مشکل سے، آدھے سے بھی کم جو ہے یہ جمع کراتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ہارون صاحب۔ ریسرچ میں واقعی مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، میں بیک گراؤنڈ میں رہ کے پاکستان کی سیاست میں رہا ہوں اور ریسرچ کرتا رہا ہوں۔ ایک پاکستان پلان بنایا ہے جس میں یہ ریسرچ کر کے آؤٹ کم نکالی ہے کہ 36 مہینے کے اندر پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے اس کو صحیح پٹری پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے ہم نے سمرائز کر کے 14 پوائنٹس بنائے ہیں کہ کرنے کو تو 200-250 چیزیں ہیں لیکن ہر چیز میں ہاتھ مت ڈالیں، ان 14 آئٹمس کے اندر ہاتھ ڈالیں اور ان کو بھی پرائرٹائز کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پہلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ 1 ہے، پھر 2, 3, 4۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو ٹاپ 4 چیزیں ہیں، جس میں جو ٹاپ 4 چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ اول تو پیسے لگنے نہیں ہیں، لگنے ہیں تو بہت کم لگنے ہیں، یعنی کہ نمبر 1 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سول سروس ریفارم ہے۔ جو FBR کی بھی جو بات آپ کریں یہ اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر سول سروس ریفارم میننگ فل سول سروس ریفارم نہیں ہوگا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے پہلے تقریباً 18-20 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں سول سروس ریفارم کرنے کی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، برائے نام صرف نام چینج کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ریفارم ہو جائے گا، اور بیشتر جو یہ ایفرٹس ہیں یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے کی ہیں۔ آج کل بھی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں وہی کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو اس کا کچھ نکلنے والا نہیں۔ نمبر 2 آئٹم جو ہے وہ پاپولیشن ہے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن جس رفتار سے 3% سے اوپر سے گرو کر رہی ہے، یہ آپ سمجھے ایک مریض ہے جو کہ بلیڈ کر رہا ہے، اور ہم اس کا ہارٹ کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کبھی کڈنی کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اس کی ٹانگ مرمت کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی بلیڈنگ کوئی نہیں روک رہا، تو آپ سوچیں وہ مریض کیسے صحت یاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 چیز جسٹس ایٹ ڈور سٹیپ، یہ جو ہماری نچلے لیول کی جو ہماری ہائی جوڈیشری ہے وہ تو بہت بہتر ہو چکی ہے، سپریم کورٹ تو ماشاءاللہ ورلڈ لیول کی ہمارے ججز ہیں، لیکن جو ہماری نچلی جس سے عام جو بندہ ہے اس سے روز ڈے ٹو ڈے جو روزمرہ کے اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ انتہائی اس وقت خستہ حال میں ہے۔ اور نمبر 4 چیز یہ میں پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے فورم سے، ری رائٹ پاکستان بجٹ۔ پاکستان کا جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ یونائٹڈ نیشن سے پہلے بھی جب لیگ آف نیشنز ہوتی تھی ان کا ایک فوٹو کاپی دیا ہوا ہے، اس کی بیسس کے اوپر بنتا ہے، اور یہ پلندہ جو ہے آج تک کوئی نہ اس کو پڑھتا ہے، وہ ربڑ اسٹیمپ کر کے اسمبلیز اس کو پاس کر دیتی ہیں، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، یہ نہ فالو ہوتا ہے نہ اس میں کوئی پلاننگ ہوتی ہے۔ سو یہ 4 چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اس میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگنے۔ اب آ جائیں آپ FBR کی طرف۔ نہیں، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کسی نے پرواہ ہی نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اس قابل رجحان ہی نہیں ہے اس کا طرف۔ پرائمریلی ہارون صاحب وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان آتے ہیں وہ جتنے مرضی محب وطن ہوں اور چاہیں، لیکن ان کے پاس یہ ٹیکنیکل نالج، ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے، اور جو وہ پھر ایڈوائزرز لے کر آتے ہیں وہ باہر سے سوڈو انٹلیکچوئل اٹھا کے لے آتے ہیں، ان کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ انہوں نے پاکستان میں کام کیا ہوتا ہے۔ میں بھی انہی یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا ہوں، میں بھی باہر کے ملکوں میں 7 کنٹریز 7 سٹیز 4 کنٹریز 3 کانٹیننٹس میں 1986 سے کام کر رہا ہوں، لیکن جب تک میں نے پاکستان آ کے میں نے 20-22 سال کام نہیں کیا مجھے اس کی اکانومی کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ آپ وہ جو آپ بیگن فشر کی اکنامکس دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اس کو آپ پاکستان میں نہیں اپلائی کر سکتے، تو اصل وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ ان کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب آ جائیں FBR کی طرف۔ FBR سب سے اہم ہے۔ FBR جب سارا پیسہ یہ FBR ہی کھا جاتا ہے اور ٹیکس کلیکشن وہ کرتا ہی نہیں ہے تو ملک چلے کس طرح؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں ہارون صاحب، میں آپ کو ایک یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو جتنا سمپلیفائی کر سکوں کروں۔ سو ایک آپ سمجھے کہ ایک گھر ہے اس میں 10 لوگ ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ کماتا ہے، اس کو ہم عام فہم زبان اس کو کماؤ پت کہتے ہیں یہاں پہ۔ اب اگر آپ سوچیں وہی بچہ جو کما کے لا رہا ہے
وہ جب کمائی لے کر آتا ہے مہینے کے بعد تو اس کو سارے جھٹکیاں بھی دیتے ہیں, اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, اس کو گالیاں بھی نکالتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تو چور ہے. سوچیں وہ کیا اس کے دل پہ کیا گزرے گی. وہ تو یہی کہے گا نا بھی گھر بیٹھے ہو, مجھے کیا ضرورت ہے جا کے محنت مزدوری کرنے کی. تو آپ کا جو ٹیکس جو بھی تھوڑا بہت ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ یہاں کے بزنس مین دیتے ہیں. وہ بزنس مین ٹیکس دیتے ہیں, سب سے پہلے ان کو ایف بی آر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, وہ ان کو ہراس کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے اوپر الزام لگتا ہے جی آپ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں, آپ چور ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بزنس مین ہے وہ کیوں یہاں پہ ایکسپینڈ کرے گا. وہ تو صرف اتنا ہی کام کرے گا کہ اس کی دال روٹی چل سکے اور بچے اسکول جا سکے. وہ یہاں پہ کبھی ایکسپینڈ نہیں کرے گا. آپ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ تو بزنس مین کا لیول اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے, وہ پالیٹیشین سے بھی اوپر ہوتا ہے. سارے سیاستدان اس کے پیچھے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جابز کریٹ کرتے ہیں, وہ ان کے حلقوں میں جابز کریٹ کرتے ہیں, وہی ٹیکس دیتے ہیں. یہاں پہ الٹا حساب ہے, ہر بزنس مین کو چور کہتے ہیں. ارے بھائی آپ کی سیلریز, آپ کی گاڑیاں, آپ کی گاڑیوں کو پیٹرول بھائی ان کے دیے ہوئے ٹیکسز سے جا رہا ہے. وہ چاہے وہ جتنے بھی ہیں, تھوڑے ہیں, کم ہیں, جتنے بھی ہیں, زیادہ ہیں, بھائی ان کے ٹیکسز سے جا رہا ہے. آپ ان کو کیسے گالیاں نکال سکتے ہیں؟ اگر نکالیں گے تو ان کو دل برداشتہ ہوں گے, وہ فردر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. اچھا اگین تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک اور ہارون صاحب, یہ ایک ٹرم ہے نہیں, ایف بی آر کو ٹھیک کیسے کریں, اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ جی ہارون صاحب, ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا, جس نے ایف بی آر ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو وہ خود خراب ہو جائے گا. ایف بی آر ٹھیک نہیں ہوگا. ایسا کیا ہے ہارون خواجہ صاحب, ایسا کیا معاملہ ہے؟ کیا جائے؟ اگر اس کو ٹھیک بھی نہیں کیا جائے تو اس کے حال پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا, کیا کیا جائے؟ جی میری سجیشن اس میں یہ, میں پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے میں اس کو کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ دیکھیں یہ دنیا کے کسی ملک میں آپ ٹیکس دینے جائیں, کسی ملک میں آپ ٹیکس پیئر کا شکل کبھی بھی نہیں دیکھتے. صرف پاکستان ہے جہاں پہ آپ ٹیکس دینے جائیں تو سامنے جناب ٹیبل کے اس طرف ایک وہ ٹیکس مین بیٹھا ہوتا ہے کہ جی اس کو ٹیکس دینا ہے, اور وہیں پہ نیگوسیشن شروع ہوتی ہے, وہیں پہ ہراسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. سو اب تو بہت ہی ایڈوانسڈ اور آئی ٹی ریلیٹڈ سسٹم نکل آئے ہیں. میری سجیشن یہ ہے کہ ایک برانڈ نیو ادارہ بنایا جائے جو کہ ورلڈ لیول کا ادارہ ہو, اس کے اندر بہت کم لوگ ہوں لیکن بہت انٹلیکچوئل لوگ ہوں اور ہوشیار اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوں, اور آئی ٹی سے لنکڈ ہو وہ سارا ادارہ. اس پروفیشنل ادارے کا کام ہراس کرنا نہ ہو, سروس پرووائڈ کرنا ہو ٹیکس پیئر کو. اور آپ کے 70% ٹیکس جو ہے وہ 300 کمپنیاں دیتی ہیں, اور میری سجیشن یہ ہے کہ ان 300 کمپنیوں کو اٹھا کے اس نئے ادارے میں فوراً ڈال دیا جائے تاکہ ان 300 کمپنیوں کو جو ورلڈ لیول کی سروس ہے وہ دی جائے. اب وہ جو باقی آپ کے لاکھوں ٹیکس پیئر ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ وہ اس ادارے کے اندر آ جائیں, اور وہ سفارشیں کرائیں گے جی کہ ہماری جان چھڑائیں اس ایف بی آر سے, ہمیں اس نئے ادارے میں ڈالیں. اس وقت آپ ان لوگوں کو کہیں کہ اگر آپ اس ادارے میں آنا چاہتے ہیں تو فل ڈسکلوجر کریں, ٹرانسپیرنسی شو کریں, تو ہم پھر ادھر لے کر جائیں گے.